بچے برائی سے کیسے بچتے ہیں اور نیکی پر کیسے مائل ہوتے ہیں؟ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کسی بچے کو برائی سے بچانے اور نیکی پہ مائل کرنے، اور صرف بچے ہی نہیں، مجھے بھی، آپ کو بھی؟ دیکھیے، آج جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہا ہوں، میں خدا کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ ان باتوں کی سب سے زیادہ ضرورت مجھے خود ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے عمل اور میری نیتوں اور میرے معاملات کو بھی ٹھیک کرے اور آپ کے معاملات کو بھی ٹھیک کرے۔ اللہ کرے کہ میری عقل میں یہ بات آئے کہ میں آپ کو کچھ سکھانے سے زیادہ اپنے آپ کو کچھ بتانے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ بہرحال میں 7 بنیادی فیکٹرز ہیں، 7 عوامل ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی انسان، چاہے بچہ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، وہ کون سے عوامل ہیں جس کی بنیاد پر وہ برائی سے بچے گا اور نیکی پہ مائل ہوگا؟ اگر ہم نے یہ بات نہیں سمجھی تو ہم تربیہ کا حق ادا نہیں کر پائیں گے۔ بلکہ ایک بات میں اور عرض کروں، بچوں کی تربیہ کرتے ہوئے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جنتیوں کی اصلاح کی فکر کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر کسی بچے کا انتقال ہو جائے جو بالغ نہیں ہوا، 12 سال کا کوئی بچہ، تو وہ سیدھا کہاں جائے گا؟ وہ بچہ جو بات نہیں مانتا، وہ بچہ جو کام نہیں کرتا، وہ بچہ جو فیل ہو گیا، وہ بچہ جو ٹیوشن پہ بھی اس کی ٹیچر ناراض ہے، اسکول میں بھی سب اس سے ناراض ہیں، دوسروں کو تنگ بھی کرتا ہے، کسی سبجیکٹ میں پاس بھی نہیں ہوا، قاری صاحب سے قرآن بھی نہیں پڑھ کے دے رہا، نمازیں بھی نہیں پڑھ رہا، آپ کو بھی تنگ کیا ہوا ہے، بات بھی نہیں مانتا، یہ 12 سال کا بچہ اگر انتقال کر جائے تو کہاں جائے گا؟ آر یو شیور؟ اور اگر آپ انتقال فرما جائیں تو کیا آپ اس یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ اس یقین سے کہہ سکتے ہیں؟ تو جناب ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ ہمارے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ ہمارا بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ انسان جو صبح شام ہمیں خدا سے ڈراتا رہتا ہے، یہ خدا سے ڈرتا کیوں نہیں ہے؟ خدا کا تذکرہ مجھے ٹھیک کرنے کے لیے تو کرتا ہے، اپنے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ میں آپ کو خدا کے خوف کی ایک بہت بڑی علامت جو ہمارے مزاج میں پیدا ہوتی ہے، میں اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں، وہ خدا سے ٹھیک طرح سے ابھی تک ڈرا نہیں ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیجئے، وہ انسان جس کے مزاج سے لوگ پریشان ہیں، چاہے بچے ہوں، چاہے بیوی ہو، چاہے والدہ ہو، چاہے بہن ہو، چاہے پڑوسی ہو، چاہے دوست ہو، چاہے آفس کے کولیگز ہوں، اگر میرے مزاج سے آپ تنگ آئے ہوئے ہیں تو یہ اس بات کا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے کہ میں خدا کے خوف کو جس طرح میرے دل میں، خدا کا خوف کیا ہے؟ خدا کا خوف خدا کے محبت کی اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدا کے خوف کے اپوزٹ اسٹیٹ کا نام نہیں ہے۔ خدا کی محبت خدا کے خوف کی فلپ سائڈ ہے، خدا کا خوف خدا کی محبت کی فلپ سائڈ۔ اس دنیا میں بھی ہمیں جس انسان سے محبت ہوتی ہے، ہمیں امید بھی ہوتی ہے اور ہمیں ڈر بھی ہوتا ہے۔ ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ناراض نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم سے نا امید نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم سے دور نہ ہو جائے، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم اس کا دل توڑ نہ دیں، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہم اس کو ناراض نہ کر دیں اپنے کسی عمل سے، اور ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمیں مل جائے گا، ہمیں امید ہوتی ہے کہ یہ ہمارے پاس ہوگا، ہمیں امید ہوتی ہے کہ اس کا اور میرا تعلق مجھے ایک نئی توانائی دے گا۔ یہ محبت کے اندر خوف اور امید اصل میں ایک ہی جذبے کے اندر 2 بدلتی ہوئی کیفیات ہیں۔ مومن کے دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت ایک ساتھ رہتی ہے، ایک ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ وہ انسان جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا تو نہیں ہوں، مجھے تو اللہ سے محبت ہے، وہ اللہ کو پہچانتا نہیں ہے۔ وہ انسان جو اللہ سے ڈرتا ہے اور اس کی امیدیں نہیں ہیں، اللہ سے محبت تو محسوس نہیں کرتا، بس اللہ کا خوف محسوس کرتا ہے، وہ بھی ٹھیک سے اللہ کو نہیں پہچانتا۔ تو یہ جو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں آج کے بچے کا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ پریشان ہے کہ یہ انسان جو ہمیں
جنت میں پہنچانے کے لیے بیتاب ہے، اپنے آپ کو آتش نار سے بچانے کے لیے پریشان کیوں نہیں ہے؟ یعنی آپ سوچئے کہ ایک آلودہ ایک پاکیزہ کو ٹھیک کرنے پہ تلا ہوا ہے، ایک امپیور یا لیس پیور ایک پیور کو سیدھا کرنے پہ تلا ہوا ہے، اور یہ انتقال فرما جائے تو جنت ہے، میں انتقال فرما جاؤں تو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے، آپ کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ تو جب ہم بچوں کی تربیہ کریں تو اس کے اندر یہ ایلیمنٹ، یہ ایسپیکٹ ہمارے ذہن میں رہے کہ یہ تو ویسے ہی اللہ نے ان کو معصوم اور پاکیزہ بنایا ہے۔ انسان کے اندر آلودگیوں کے انبار بلوغت کے بعد اس کے نفس میں پیدا ہوتے ہیں۔ تزکیے کی اصل ذمہ داری بلوغت کے بعد اس پر عائد ہوتی ہے، لیکن ہم یہ شعور نہیں دے پائے۔ میں 7 عوامل وہ کیا ہیں جس سے بچے برائی سے بچتے ہیں اور نیکی کی طرف مائل ہوتے ہیں، اب میں ان 7 فیکٹرز کو لسٹ ڈاؤن کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جس کی بنیاد پر کوئی بھی انسان، میں، آپ یا کوئی بچہ، حتیٰ کہ کوئی غیر مسلم بھی اگر کسی نیکی پہ مائل ہو رہا ہے اور کسی برائی یا خرابی سے بچ رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ رب کریم نے ہماری فطرت کو مسلمان بنایا ہے، ہماری فطرت کو نیک بنایا ہے، ہماری فطرت کو ٹھیک بنایا ہے۔ اگر رب کریم ہماری فطرت کو ٹھیک نہیں بناتا تو ہمارے لیے کیسے ممکن تھا کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے؟ وہ انسان جس کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہ بنائی ہو، وہ اپنے آپ کو کیسے، میں اور آپ اس کی کیسے تربیہ کریں گے جس کی فطرت ہی اللہ نے ٹھیک نہیں بنائی؟ اور الحمدللہ قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ بات بتاتے ہیں، سورہ روم کے اندر یہ بات بتائی، اور جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی کہ ہر انسان کی فطرت کو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہماری فطرت نیک بنائی ہے۔ ہماری فطرت کو، ہمیں جب پیدا کیا ہے تو ہمیں نیکی کے مزاج پہ پیدا کیا ہے، اور ہمارے اندر تمیز خیر و شر رکھی ہے، ہمیں تمیز خیر و شر ہمارے اندر رکھی گئی ہے۔ اور نیک، ہر انسان، کافر کے گھر میں بھی پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا، لہٰذا اس کے اندر نیکی کا داعیہ الحمدللہ موجود رہتا ہے، اور یہ اس وقت ختم ہوتا ہے جب وہ اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جب ایک بچہ یا کوئی بڑا اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے اور برا کام کرتا ہے تو اپنی فطرت کے اوپر، کہہ لیجئے اپنی فطرت کو، یعنی اپنی فطرت کے اثر سے دور نکل جاتا ہے اور اپنے نفس کے اندر ایک خرابی پیدا کر لیتا ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ لیکن یہ کون سا دل ہے؟ یہ وہ دل ہے جو ہمیں پیدائشی طور پر ملا تھا، جو بالکل ٹھیک تھا، جس کے اندر برائی کے لیے ایک بیزاری تھی اور اچھائی کے لیے ایک لپک تھی، لیکن پھر ہم وہ دور نکل گئے۔ تو سب سے پہلی چیز ہے ہماری نیچر، ہماری فطرت۔ کسی بچے کی فطرت اور نیچر کو برا مت سمجھیے گا، کوئی بچہ فطرتاً برا نہیں ہوتا، کسی اور وجہ سے اس کے اندر برائی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری بہت بڑی وجہ کہ کوئی بچہ کیوں نیکی پہ مائل ہوتا ہے، برائی سے بچتا ہے، اس کی دوسری بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی نیک انسان کے ساتھ تعلق میں آ جاتا ہے۔ کسی بھی نیک انسان کے ساتھ تعلق میں آ جانے کے نتیجے میں آپ کے پاؤں میں ایک ڈوری بن جاتی ہے جو آپ کو برائی کی طرف جانے سے روکتی ہے۔ تعلق کی ڈوری سے بڑی ڈوری ہو نہیں سکتی کوئی۔ اچھے انسان سے تعلق بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت۔ تیسرا جو بہت بڑا فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا شعور، اس کے اندر ایک شعور پیدا ہوتا ہے، اس کی تعلیم و تربیہ اس طرح ہوتی ہے کہ اس کو ایک شعور ملتا ہے۔ اس شعور کے اندر سب سے بڑا فیکٹر جو اس کے شعور کو مرتب، شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ شعور کو مرتب کرنے میں بہت بڑی چیز ہے عقیدہ۔ شعور کی تشکیل میں سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن آتی ہے وہ عقیدے سے آتی ہے۔ شعور کی تشکیل میں دوسری بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے فہم سے۔ شعور کی تشکیل میں تیسری بڑی کنٹریبیوشن آتی ہے تجربات سے۔ تو ہماری زندگی کے تجربات، ہمارا فہم اور ہمارا عقیدہ، یہ سب مل کے ہمارے شعور کو مرتب کرتا ہے۔ پھر شعور کے اندر ایک بہت بڑی، کہہ لیجئے
نکھار پیدا ہوتا ہے، شعور کے اندر ایک گہرائی پیدا ہوتی ہے، شعور کے اندر ایک وسعت پیدا ہوتا ہے، شعور جو ہے وہ اور خوبصورت اور اچھا شعور بنتا ہے. اس کے اندر ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے مکالمہ، کسی اچھے انسان کے ساتھ باتیں. آپ یقین مانیے آپ کو اگر اپنے والد صاحب یا والدہ کے ساتھ باتیں کرنے کے مواقع ملے تھے، ساری زندگی کی یونیورسٹی، کالج اور اسکول کی کلاسز ایک طرف، اپنی دادی جان، اپنے ابا جان، اپنی والدہ کے ساتھ جو ڈنر کے ٹیبل پہ بیٹھ کر کبھی باتیں کی ہیں، رات میں بیٹھ کے مونگ پھلیاں کھائیں اور باتیں کیں، بھلے زندگی میں تھوڑے ہی عرصے کیں، آپ یقین مانیے آپ کے شعور کے اندر جو سب سے خوبصورت چیز ڈلی ہے وہ ان باتوں کی وجہ سے ڈلی ہے. تو شعور کیسے تشکیل پاتا ہے؟ کلام الہی سے جڑ کے تشکیل پاتا ہے، عقیدہ درست ہونے سے تشکیل پاتا ہے، ایمان پختہ ہونے سے تشکیل پاتا ہے، کسی سمجھدار انسان سے مکالمے کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے، فہم نافع کی کوششیں، فہم نافع کی سچی طلب کے نتیجے میں تشکیل پاتا ہے. تو جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے تو وہ شعور ہمیں نیکی پہ، اگر وہ شعور کی ساخت صحیح ہے، اگر وہ شعور واقعی درست شعور ہے، اچھا شعور ہے، تو وہ ہمیں نیکی کی طرف اکسائے گا اور ہمیں برائی سے روکے گا. یہ تیسرا ایسپیکٹ ہے. چوتھا ایسپیکٹ یہ ہے رزق حلال. اور رزق حلال کیا ہے؟ اگر میں اپنی جاب کو جو میں ایمانداری سے انجام دے رہا ہوں تو جو میں کما رہا ہوں وہ رزق حلال. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا الحمدللہ میں کوئی ایسی غلط کام میں تو نہیں کما رہا. اچھے کام کے اندر بھی اپنے کام کو دیانتداری سے کرنے کے نتیجے میں جو آپ کمائیں گے وہ رزق حلال ہے. غلط کام کر کے تو جو بھی کمائیں گے وہ تو ہے ہی غلط. رشوت کے نتیجے میں، کسی اور فراڈ کے نتیجے میں جو کما رہے ہیں وہ تو ہے ہی غلط. لیکن اگر آپ اسکول میں پڑھاتے ہیں، اگر آپ کسی اور جگہ پر کچھ کام کرتے ہیں تو آپ اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کرتے ہیں. جو بات آپ سے طے ہوئی ہے آپ اس کا پورا لحاظ رکھتے ہیں، تو جو آپ کمائیں گے وہ رزق حلال. رزق حلال جو ہے وہ تربیہ کے اندر ایک بہت بڑی شرط ہے. اللہ تعالیٰ یا اللہ ہمارے لیے یہ ممکن ہو کہ ہم رزق حلال کما سکیں. اور اگر ہماری زندگی میں ہم سے کوئی نااہلی یا خرابی یا غلطی ہوئی تو رب کریم اپنی قدرت خاص سے اس نااہلی کا ازالہ فرمائے اور اپنی قدرت خاص سے ہماری خرابیوں کی کوئی اصلاح فرمائے، اس کا ازالہ فرمائے، اس کی کوئی سد باب فرمائے. پانچواں پوائنٹ جو ہے جس کی وجہ سے ہم نیکی پہ مائل اور برائی سے بچتے ہیں وہ ہے ہماری نفسیاتی صحت، سائیکولوجیکل ہیلتھ. سائیکولوجیکل ہیلتھ کیسے ٹھیک رہتی ہے اور کیسے خراب ہوتی ہے؟ جتنا آپ فطرت سے دور ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی. جتنا آپ اپنی زندگی میں انسانوں سے دور اور کام سے قریب ہوں گے آپ کی نفسیاتی صحت خراب ہوگی. جتنا آپ کی زندگی میں چیزیں لوگوں سے پیاری ہو جائیں گی آپ کی نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی. جتنا آپ کی زندگی میں مطمئن ہونا مشکل ہو جائے گا نفسیاتی صحت بگڑ جائے گی. میرے پاس بہت سی عورتیں اور بہت سے مرد آتے ہیں. میں اپنی زندگی میں 25 سال مجھے اس شعبے میں ہو گئے. ربع صدی کے اس سفر میں میں نے ہزاروں لوگوں سے، ٹیچرز، پیرنٹس، پروفیسرز، علماء حضرات، بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی. بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی ہے وہ اپنی بیوی سے خوش نہیں ہے، یا ایک عورت ہے وہ اپنے شوہر سے مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں ہے. تو میں اس سے ایک سوال پوچھتا ہوں. میں اس سے پوچھتا ہوں مجھے بتاؤ، میں ایک سوال تم سے کروں گا، یہ بتاؤ کہ آخری دفعہ یہ سوال سوچنے کی تمہیں توفیق کب ہوئی؟ وہ سوال کیا ہے؟ اور میں ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ، یہ سوچو کہ اگر یہ آدمی تمہاری زندگی میں نہ آتا تو آج تم کہاں ہوتی؟ آدمی سے پوچھتا ہوں اگر یہ عورت تمہاری زندگی میں نہ آتی تو آج آپ کہاں ہوتے؟ وہ اولاد جو اپنے والدین سے ناخوش ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ لوگ تمہاری زندگی میں نہ آتے تو تم کہاں ہوتے؟ کیا ہوتا تمہارا؟ ہم یہ سوچتے نہیں ہیں. ہماری نفسیاتی صحت خراب ہو گئی ہے. ہمارے بچوں پر اتنا اسٹریس ہے کہ وہ سائیکولوجیکلی سک ہو گئے ہیں. سائیکولوجیکلی سک انسان جو ہے اس کے لیے جاننے کے باوجود کہ صحیح عمل کیا ہے
وہ اس کے اوپر کہہ لیجئے اس کو اختیار کرنا دشوار ہوتا ہے. میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ بھی شاید جانتے ہوں, بہت اچھے لوگ, بہت زبردست لوگ, اپنی زندگی کے اندر بہت بہترین اور بڑھیا لوگ, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, اچھی اخلاق سے پیش آتے ہیں, نیکی پہ رہتے ہیں, حلال کماتے ہیں, اچھے لوگ ہیں, محبت کرتے ہیں, والدین کی خدمت کرتے ہیں, گھروں میں اپنی خوش رکھتے ہیں سب کو. لیکن جب سائیکولوجیکلی ڈسٹرب ہوئے کسی وجہ سے, بزنس میں کوئی پرابلم آ گیا, گھر میں کوئی کرائسس آ گیا, جاب میں کوئی پرابلم آ گیا, سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے, میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو نمازیں چھوڑ دی انہوں نے. واقف ہیں آپ کی نظر میں ایسے لوگ کبھی آئے؟ ایسے لوگ آپ دیکھتے ہیں؟ بالکل الٹی باتیں کرنا شروع کر دی انہوں نے, اس لیے کہ سائیکولوجیکلی اپسیٹ ہو گئے. تو ہماری نفسیاتی صحت جو ہے, میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بات میرے ذہن میں ابھی ذہن میں آئی. کبھی آپ غور کیجئے, ہمیں کہا گیا کہ مسکرانا صدقہ ہے, اور آپ سوچئے عجیب بات ہے, یعنی میں مسکرا رہا ہوں تو اس میں مجھے اجر مل رہا ہے, تو اس میں کون سا کمال ہے, میں نے ایسا کیا کر دیا مسکرانے سے صدقہ؟ یعنی مسکرانا ایک چھوٹا سا عمل ہے, میں اگر مسکرا رہا ہوں تو اس میں اتنا اجر کیوں؟ یعنی اگر ہم اس پہ غور کریں, اصل میں اس کے پیچھے بات یہ ہے کہ رب کریم یہ چاہتا ہے, اور اسلامی معاشرے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت کو امپروو کرنے کی معاونت کرتا ہے. جب آپ مسکرا کے کسی کو دیکھتے ہیں, اسمائل باؤنسز بیک, آپ کو جواب میں مسکراہٹ وصول ہوتی ہے. آپ کسی کو مسکرا کے سلام کرتے ہیں, آپ مسکرا کے اس کی خیریت پوچھتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنی پریشانی سے, چند سیکنڈز کے لیے, چند منٹ کے لیے وہ اس پریشانی کے فیس سے باہر آ جاتا ہے, اور وہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کے خوش ہو جاتا ہے. تو یہ جو مسکراتا ہوا چہرہ ہے, یہ نفسیاتی بیمار انسان کی تیمارداری کی سب سے کامیاب صورت ہے. میرے پاس لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں میرے بچے یا میرے بھائی یا میری بہن یا میری بیوی سائیکولوجیکلی پرابلم میں ہے, میں کیا کروں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں کہ دوائیاں علاج نہیں ہیں, تم علاج بن سکتے ہو, تم دوا بن سکتے ہو. تمہارا چہرہ اس کی دوا ہے, تمہارا لہجہ اس کی دوا ہے, تمہاری باتیں اس کی دوا ہے, تمہارا تعلق اس کی دوا ہے. تو ایک دوسرے کی ایک اور بات آپ کبھی غور کیجئے, اسلامی معاشرے کی شان کیا بتائی گئی ہے. اسلامی معاشرہ جو اسلامی معاشرہ ہے, بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ کہ اچھا اسلامک اسٹیٹ میں شاید اکنامک پراسپیرٹی انشیورڈ ہے. جی نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے. آپ بالکل یہ نہیں سمجھیے کہ اکنامک پراسپیرٹی گارنٹیڈ ہے, ایسا بالکل نہیں ہے. اکنامک پراسپیرٹی اسلامی معاشرے کے فروٹس ہیں, نتائج ہیں, جو مل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی مل سکتے. اسلامی معاشرے میں قحط بھی آتا ہے, اسلامی معاشرے میں فاقہ بھی ہوتا ہے, رب کریم آزماتا بھی ہے اسلامی معاشرے کو. خلیفہ کے عہد میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. آپ کس چکر میں ہیں جناب؟ اسلامی معاشرے کی جو سب سے اہم بات ہے جس کو وہ انشور کرتا ہے, وہ یہ ہے کہ دوسرے انسان کی عزت نفس محفوظ رہے. میری زبان اور میرے ہاتھ سے معاشرے کی عزت نفس محفوظ رہے. ہم جسے اسلامی اسکول کہتے ہیں, وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ اسلامی اسکول کہلا سکتا ہے کہ وہاں ٹیچرز کی سیلف ریسپیکٹ پروٹیکٹڈ ہے, بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پروٹیکٹڈ ہے. if you can say it confidently, if you can ensure it کہ this is a place where this is an insult free space, یہاں کسی انسان کی تذلیل یا بے عزتی نہیں ہوتی. لیکن اگر وہاں سب کے سامنے کسی کی بات, کسی کو یعنی کسی کی عزت کسی بھی لمحے کسی بھی وقت, چاہے بچہ ہو چاہے کوئی بھی ہو, یہ اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے. عزت نفس محفوظ رہے. یہ کیوں ہے؟ تاکہ ایک دوسرے کی نفسیاتی صحت ٹھیک رہے. نفسیاتی صحت بہت اہم بات ہے. تو 5ویں چیز جو میں نے عرض کی وہ نفسیاتی صحت ہے. 6ٹھی چیز جو میں عرض کروں گا وہ ماحول ہے, جسے آپ انوائرمنٹ کہتے ہیں. اور اس میں بھی جو سب سے اہم ماحول ہے وہ گھر کا ماحول ہے, بازار کا ماحول, پوری سوسائٹی کا ماحول, نیبرہڈ کا ماحول. اس پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے.
لیکن گھر کے ماحول کو آپ نفیس بنا سکتے ہیں، خوبصورت بنا سکتے ہیں، اچھا بنا سکتے ہیں، اس کی آپ فکر کیجیے۔ اور 7واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے دعا اور توفیق الہی۔ اولاد نیکی پہ کیسے آئے گی اور برائی سے کیسے بچے گی، کوئی اس کے لیے دعا کرے گا صدق دل سے، پھر بھی اگر یہ نہیں ہوگا تو وہ دعاؤں میں شدت پیدا کرے گا، دعاؤں کو اور بڑھائے گا، پھر بھی اگر اس کو یہ رزلٹ نہیں ملے گا تو دعائیں اور بڑھائے گا، پھر بھی رزلٹ نہیں ملے گا تو راتوں کو جاگ کے دعا کرے گا، پھر بھی رزلٹ نہیں ملے گا تو راتوں کے قیام کو طویل کرے گا، پھر بھی رزلٹ نہیں ملے گا تو دعاؤں کے ساتھ آنسوؤں کے موتی پیش کر دے گا بارگاہ الہی میں، پھر بھی نہیں ملے گا تو بھی رب سے راضی رہے گا اور اپنی دعاؤں کے تسلسل کو یقینی بنائے گا۔ اللہ پر ایمان کو کمزور کیے بغیر، اللہ سے توقع اور امید کو کمزور کیے بغیر دعا پورے یقین کے ساتھ مانگتا رہے گا، توفیق مانگتا رہے گا۔ میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اگر میرے اور آپ کی تربیت کے نتیجے میں ہمارا بچہ امام کعبہ بھی بن گیا تو وہ حضرت نوح علیہ السلام سے زیادہ کامیاب پیرنٹ نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے جتنی دعائیں کی تھیں، کیا میں نے کی ہیں؟ کیا آپ نے کی ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے کی ہیں؟ کیا ہمیں جذبے کی وہ صداقت اور نیت کی وہ پاکیزگی میسر ہے جس سے ہم دعا کر سکیں جو عرش معلیٰ کو ہلا دے؟ تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا باوجود اس کے کہ نہیں آ سکا لائن پر، اصل میں آپ کی کامیابی یہ ہے کہ آپ صدق دل کے ساتھ، بہترین نیت کے ساتھ، کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ہم اچھی تربیت اس لیے کر رہے ہیں تاکہ میرا نام روشن کرے۔ ارے نام روشن ہو گیا تو تمہاری لیے آخرت میں کچھ نہیں بچے گا۔ کبھی سوچا اس بات؟ نام روشن کرنا کیا ہوتا ہے؟ دنیا میری واہ واہ کرے، صاحب کتنے اچھے بچے ہیں، آپ خوش ہو، ہاں سبحان اللہ میں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ لوگوں سے تعریف سننے کی خواہش میں اگر آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو جناب آپ یہ تربیت اللہ کی خاطر نہیں کر رہے، لوگوں کی خاطر کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی بات ہے یہ۔ تو یہ 7 عوامل ہیں جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔